اسلام جو ایک حقیقی چہرہ رکھتا ہے ناظرین گرامی قدر، وہ چہرہ یہ ہے کہ آپ سوال کریں، آپ ضرور پوچھیں، آپ جانیں، آپ کو جاننے کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے کہ آپ جانیں، آپ علم حاصل کریں، آپ پوچھیں، آپ سوال کریں۔ لیکن سوال کرنے کے جہاں خدا نے حکم دیا ہے تو وہاں خدا نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے پوچھنا کس سے ہے، آپ نے سوال کرنا کس سے ہے۔ جس سے سوال کیا جائے اس شخص کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے کسی بھی شخص سے جب اسلام کے بارے میں سوال کرنا ہے، چاہے وہ اسلام کے کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو آپ نے سوال کرتے ہوئے اس شخص سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ نے ان سے یہ پوچھنا کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اور اگر وہ قرآن کی تشریح اپنی مرضی سے کرے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں اہل بیت کا کوئی فرمان کی وضاحت دے کہ اہل بیت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیونکہ قرآن سے آج تک جتنے بھی احکامات لیے جا رہے ہیں، ہر ایک مکتب، ہر ایک مسلک، فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن سے وہی حکم لے رہا ہوں جو اللہ مجھے کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن ایک حکم میں مختلف قسم کے معنی نہیں رکھتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن ہاتھ باندھنے والا بھی کہتا ہے کہ میں نے قرآن سے لیا ہے، ہاتھ کھولنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن سے لیا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن سے لیا ہے۔ تو یہ قرآن کی جو تشریحات ہیں، ان تشریحات کی طرف جانا ہے کہ قرآن کے اس حکم کی تشریح ہم نے کس سے لی ہے، کیا اسی سے لی ہے جس کی طرف رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ تو بس جہاں آپ کو سوال کرنے کا حکم ہے تو وہاں پر یہ بھی حکم ہے کہ سوال اس سے کیا جائے جو جانتا ہو، سوال اس سے کیا جائے جو اہل ذکر ہو، سوال اس سے کیا جائے جو آپ کو علم تو دے لیکن قرآن اور اہل بیت کے مطابق۔ خداوند متعال ہمیں جاننے کی، ہمیں پہچاننے کی صلاحیتوں سے نوازے، اور خدا ہمیں حقیقی علم کی طرف راغب کرے